اس رات میں جہاں حضور پر انعام خاص ہوا ہے وہاں حضور کے صدقے امت حضور پر بھی خدا کا بڑا فضل ہوا ہے، بہت بڑا فضل ہوا ہے۔ ان میں سے ایک دو فضل میں آپ کے گھر گزار کروں گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل سيدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لمبی نہیں لگانی ہے، مختصر بات کرنی ہے جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو اور وقت بھی بچ جائے آپ کا۔ میں نے کلام شروع کیا تھا اعلیٰ حضرت کا، وہ مجھے اور آپ کو آگاہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اترتے چاند ڈلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پا کے آتا ہے کہ دو دن کی اجالی ہے، اور نہ زیادہ دن ہے ڈھل پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، او سونے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے۔ اندھیری قبر اندھیری قبر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا، خدا کو یاد کر پیارے یہ ساعت آنے والی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، خدا کو یاد کر پیارے یہ ساعت آنے والی ہے۔ جوان ہے تب بھی، بزرگ ہے تب بھی، بچہ ہے تب بھی، عورت ہے تب بھی، مرد ہے تب بھی، یہ ساعت تو آنی ہی آنی ہے۔ فرمایا چاندنی اتر رہی ہے، ڈھل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، سورج بھی نکلتا ہے، دن بھی جاتا ہے، آتا ہے۔ ہم کیا سوچ رہے تھے ہمارا آج یہ کام ہو گیا، آج یہ کام ہو گیا، ذرا غور کرنا ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس بیلنس نہ ہو تو کیا ہم یہاں سے کسی گاڑی پر جموں کا سفر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ محسوس کریں گے، گاڑی پر چڑھے تو کرایہ کہاں سے دیں گے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ غور کرو، یہاں پھر بھی آپ ادھار لے سکتے ہو۔ آپ کا رشتہ دار ہوگا، پڑوسی ہوگا، فیملی میں ممبر میں سے کوئی ہوگا، آپ اسے ادھار لے کر جا سکتے ہو، مہینے کے بعد اس کو لوٹا سکتے ہو، اللہ زندگی میں برکتیں دے۔ لیکن جب ہمارا یہ جو سلسلہ ہوگا نا اندھیری قبر والا، اندھیری قبر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے یہ ساعت آنے والی ہے، تو ادھر جب جانا ہے نا تو ادھر پھر ادھار چلنے والا نہیں، ادھر وہی ہے جو اپنے پاس ہے۔ پھر جو کچھ بھی کیا ہے نا، چھوٹے سے راستے سے آپ نے کانٹے کو ہٹایا ہے، وہ عمل آپ کا ہے،
کر کے محفل معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، نعت سن رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یہ لمحات قبر میں کام آنے والے ہیں۔ یہ لمحات زندگی میں نے آپ سے پہلے کہا نا، میری آپ کی زندگی کے سب سے پیارے لمحات ہیں جو ہم نے ابھی نعتیں سنی ہیں، سب سے پیارے لمحات یہ لمحات اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر آخری شعر انہوں نے کہا، اور بڑے شعر ہیں لیکن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، انہوں نے پھر میں نے کہا تھا نا خوف اور رحمت دونوں مل کر کے ایمان کامل ہوتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو آگے فرمایا نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبوں سے، گور کا مطلب قبر، یہ پرشن کا لفظ ہے، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبوں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے۔ یہاں رحمت دے دی، یہاں کیا دے دیا بولیے رحمت۔ پہلے میں کہہ دیا خوف، پہلے میں خوف کرو، برائی سے بچو، ڈرگس سے بچو، ٹکے اور پکھیوں سے بچو، شراب سے بچو، جوئے سے بچو، زنا سے بچو، چوری سے بچو، ڈکیتی سے بچو، بے حیائی سے بچو، تمام برے طریقوں سے بچو۔ اور جب بچ کر زندگی گزارتے رہو گے، کبھی بھولے سے یا سہون کبھی انسانی تقاضے سے خطا ہو گئی تو پھر گھبرانا بھی نہیں، حضور بھی ہیں اور خدا بھی کرم فرما دے گا۔ یعنی رحمت بھی لے کر چلنا ہے اور خوف کو بھی لے کر چلنا ہے۔ یہ مشن رکھو اپنا، یہ کیا رکھو مشن اپنا، خاص کر میرے نوجوان بھائی، آج میں دل کھول کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان اگر توبہ کر لیتا ہے نا تو 40 دن تک اللہ رب العزت شرق و غرب کے کل قبرستانوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری سے، جوانی کے اندر توبہ کر لینا یہ پیغمبروں والا شیوا ہے اور یہی مقبول ہے۔ جب کمر ٹیڑھی ہو گئی، ہاتھ پکڑ کر کے میاں کو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی دھرتی اسے برداشت نہیں کر رہی، تجارت اس کو نہیں برداشت کر رہی، اور جناب والا سرکاری ڈپارٹمنٹ میں تھا، اس کو ادھر سے بھی ریٹائر کر دیا گیا، ادھر جناب والا کوئی جگہ نہ ملی، تب آ کے سجدے پہ سجدہ مارا، کسی گھر کا نہیں تھا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ نکارا ہونے کے بعد مت آؤ، جب اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، طاقت کے بعد اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، جھک جاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اگر بندے کو پتا چل جائے وہ کبھی زندگی پوری سجدے سے سر کو ہٹائے ہی نہ۔ قرآن کی آیت معراج کیا ہے اس تھوڑا سا آپ کے سامنے، زیادہ نہیں وقت نہیں لینا ہے۔ قرآن نے 15ویں سپارے میں ابتدا فرمائی معراج کی، ذکر کیا پہلے سے، اور لفظ پہلا کتنا پیارا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، یہ سب اس کے علم میں ہے، یہ سب اس کے، اور اس کو یہ بھی علم ہے کہ کون میرے محبوب کے معراج پر اعتراض کرے گا، کون اس کو خوابی معراج بتائے گا۔ اس نے تمام اعتراضوں کا جواب ایک لفظ جو پہلا لگایا نا سبحان، اس میں اللہ رب العزت نے جواب دے دیا کہ اعتراض کرنے والے، تیرا اعتراض یہ بھی ہوگا کہ رات کا مختصر حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، سدرۃ المنتہا، اور پھر قرب خدا ہے، بستر گرم رہا، زنجیر ہلتی رہی، پانی بہتا رہا ہے، حضور تشریف لے آئے، دماغ قبول کرتا ہے؟ بولو نا، نہیں نہ کر رہا، اور اتنا سنو، اب یہی میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، کرامت اور معجزہ اور قدرت، قدرت کا جو کام ہوتا ہے وہ دماغ میں آنے والا نہیں ہوتا،
خود بھی گیا ہوں. وہ بتائیے ایک کوزے کے اندر کتنا آئے گا بھائی؟ 2 kg. تو اتنا بڑا تالاب جس میں کشتیاں چل رہی ہیں ایک کوزے میں سمیٹ دیا. عقل مانتی ہے؟ بولو نا، عقل مانتی ہے؟ عقل نہیں مان رہی. یہاں علم بھی فیل ہے، عقل بھی فیل ہے. اسی لیے اس کو کرامت کہا جاتا ہے. اسی لیے اس کو ان چیزوں پر غور کرو. آپ کو بڑا بہتایا جا رہا ہے. میں نام نہیں لوں گا کون لوگ ہیں جن کی آج خاموشی طاری ہے. ان کو تو یہی بیماری ہے کہ ان کی ابھی بھی خاموشی طاری ہے. حضور کا معراج ہے اور قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو. اس کو لے گئی. اچھا، بندے کے اوپر ایک جملہ بول دوں پھر ترجمہ آگے کرو. حضور جب قرب خدا میں پہنچ گئے نا تو اس وقت سب چیزیں ہوئیں، سب نعمتیں دی. اللہ رب العزت نے پوچھا میرے محبوب بتا کیا چاہتا. سب خزانے عطا کیے. اس کے بعد پوچھا محبوب بتا چاہتا کیا. وہ فرمایا میرے رب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میں نے ذکر کیا ہے تیرا تو رب کہہ کر کیا ہے. کیا کہہ کر کیا ہے؟ رب کہہ کر کیا ہے. میں ایک بار تیری بارگاہ سے یہ لفظ لینا چاہتا ہوں تو عطا فرما دے، عبدی میرے بندے. کیا؟ عبدی میرے بندے. یعنی ہم رب رب کہتے رہے، یہ تو ہمارا کام ہے نا. وہ ایک بار کہہ دے یا عبدی بول میرے بندے کیا چاہتا ہے، کہہ دو سبحان اللہ. پھر بیڑی لگی نہیں. بولو نا. جب بندہ پریشان ہو نا ڈنڈا چڑھتا ہے، اس کے بعد جا کر رب بھی لوگوں کو یاد آتا ہے. جب تک وہ خوب نعمتیں دیتا ہے نا، کھاتے ہیں پیتے ہیں اڑاتے ہیں، پریشانی کوئی نہ دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا الہی خوشبو دے، اگر 4 چیز بودے وہ 4 نہ بودے. الہی کیا ہی اچھا ہوتا اگر 4 چیزیں ہوتی 4 نہ ہوتی. زندگانی بودے وہ مرگ نہ بودے، تندرستی بودے وہ بیماری نہ بودے. ہم سمجھ گئے نا. اسی طریقے سے فرمایا امیری بودے و غریبی نہ بودے. فرمایا الہی کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ چیزیں ہوتی، زندگی ہوتی موت نہ ہوتی. فرمایا سن موسیٰ اگر زندگی ہوتی موت نہ ہوتی تو مجھ سے ملاقات کون کرتا. تندرستی ہوتی اور بیماری نہ ہوتی تو پھر میرا شکر کون کرتا ہے. آئی سمجھ نہیں. اور اسی طریقے سے امیری ہوتی تو غریبی نہ ہوتی تو پھر میری قدرت کا کیسے پتہ چلتا ہے. میں اپنے بندوں کا امتحان کس طرح لیتا. اسی طرح ایک چوتھی چیز بھی ہے. بہرحال زندگی پوری گزری بندگی کیا کہ یا اللہ پوری زندگی میں نے تیرا ذکر کیا، یا رب پکارا. ہمیشہ مکے والے مخالف ہوئے تو پکارا، مدینے والے میں پہنچا انہوں نے جس میں سے طائف میں گیا پتھر کھائے تب بھی پکارا، بدر میں گیا ہر جگہ تیرے کو رب پکارا. تو ایک بار مجھے عبدی کہہ دے، کہہ دو سبحان اللہ. یہ حضور کو محبوب تھا. تبھی قرآن میں ابتدا ہوئی. کیا ابتدا ہوئی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو. اس کو یہاں کسی نے کہا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. بندہ ہونا اور ہے، عبدہ اس کا بندہ ہونا اور ہے. عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر. بندہ ہونا اور ہے اور اس کا بندہ ہونا وہ اور ہے. بندوں میں تو سب آتے ہیں نا، ہم سب اس کے بندے ہیں. لیکن اس کا خاص بندہ بن جانا، یعنی جس کو وہ بھی خطاب فرما دے جب بندہ کہ رب بنا، اے ہمارے رب، ادھر سے جواب آئے یا عبدی بول میرے بندے کیا چاہتا ہے، تب تو بات بنی. فرمایا سبحان کا لفظ لایا. کون سا لفظ لایا؟ اس کا معنی کیا؟ پاک. یعنی پاک ہے وہ ذات جو سفر کی ابتدا کروا رہی ہے. ذات کیا ہے؟ پاک ہے. کہاں
سے مسجد اقصی تک سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو حضور کی چچا زاد بہن تھی ان کے گھر پہ آرام فرما رہے تھے، اور سرکار فرماتے تھے کہ میں نہ سویا تھا نہ جگ رہا تھا، درمیانی کیفیت تھی۔ اور مشکات شریف کے حدیث پاک ہے کہ انبیاء کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ انبیاء کی آنکھیں بند رہتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے۔ ندا نہیں، جبرائیل حاضر ہو گئے۔ بات پہلاؤں لمبی ہے، سرکار آرام فرمائے، جبرائیل نے ادب کے تقاضے سے آواز نہیں لگائی، فوراً پھر پلٹے رب العالمین کا بول جبرائیل کیا ہوا؟ میں تیرا محبوب تو آرام فرما ہے، کیسے جگاؤں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک مسئلہ بھی ہے، جب بندہ سو رہا ہو نا تو اس کو یک لخت نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہماری عادت کیا ہوتی ہے، امام صاحب سو رہے ہیں، آپ یہ نہ کہنا کہ مولوی صاحب کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تھا، مولوی صاحب یہ بات بتا رہے ہیں، میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، میرے ساتھ ایک واقعہ نہیں، وہ تو ہمارے ساتھ ہزاروں واقعہ پیش آ جاتے ہیں، لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب بندہ سو رہا ہوتا ہے نا تو یک لخت اس کے پاس جا کے شور نہیں کرنا چاہیے، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ طریقہ ایک آ رہا ہے اٹھانے کا بھی، بزرگ لوگ کیسے اٹھاتے ہیں، اگر کوئی بہت پہلے ایمرجنسی کام ہو تو وہاں جاؤ، قریب میں جا کر کے اس کو ایسے ہاتھ لگاؤ، دھیرے دھیرے وہ بیدار کیا جائے اس کو۔ نہیں جناب السلام علیکم، السلام علیکم، اور بھائی اٹھو، کون ہے تم، کیا کر رہے ہو، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، شریعت نے اس کو منع کیا۔ شریعت بڑی پیاری چیز ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ شریعت کو کامل طریقے سے فالو کریں، خدا کی عزت کی قسم ہمیں ذرہ برابر پریشانی نہ آئے۔ تو عرض کی، اے رب تیرا محبوب تو آرام فرما ہے۔ فرمایا جبرائیل تیرے کافوری ہونٹ میں نے کس لیے بنائے تھے، ذرا میرے محبوب کے تلووں کو چوم لے، تلووں کو چوم لے، تیرے ٹھنڈے ہونٹ، کافوری ہونٹ جب میرے محبوب کے تلووں کو لگیں گے بیدار ہو جائے گا میرا محبوب۔ تلووں کو لگایا، حضور بیدار ہوئے، فرمایا جبرائیل کیا ماجرا ہے؟ کہا آج رب کو آپ کا اشتیاق ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا رب چاہتا ہے آپ سے ملاقات کروائی جائے۔ تو آپ نے بچے سے بھی سنا پہلے کہ براق لایا گیا، وہ تاریخ لمبی ہے، کیسا تھا، کیا ہوا، وہ اتنے لمبے پاپڑ نہیں بیلنے میں گیا، میں نے آپ کے سامنے مختصر یہ رکھنا ہے۔ براق لایا گیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور نے جو سواری کی ہے وہ براق سے کی ہے، اس سے کی ہے، اور براق کی رفتار اتنی تھی، برق سے تیز تر ہے براق آپ کا، برق بجلی سے بھی تیز تر، جہاں تک تحد نگاہ، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک براق کا ایک قدم پڑتا تھا۔ ارے کیا بولو گے سبحان اللہ، وہاں تک براق کا ایک قدم پڑتا تھا۔ اور بھائی جہاز کو تھوڑا سا اسپیڈ کے ساتھ لگاؤ، اگر اس میں 1000 کا ہو سلسلہ تو اس میں بیٹھ پاؤ گے۔ یہ حضور کا کمال ہے کہ براق اتنا تیز ہے اور سرکار اس براق پر سوار ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور خالی سوار ہی نہیں بلکہ سرکار ملاحظہ کر رہے، فرماتے ہیں کہ جب میں چلا براق پر بیٹھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے میرا گزر ہوا، قبر مبارک کے پاس سے میرا گزر ہوا، بڑا توجہ، نوجوان خاص کر توجہ، قبر مبارک کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام تو کئی ہزار سال پہلے حضور سے پردہ فرما چکے تھے۔ یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نوجوان صاحب کیا نتیجہ ثابت ہوا؟ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر آگے ہوگا بڑا مسئلہ، یہ تو ایک ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کہا ہم نے دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، براق لے کر کے مسجد اقصی پہنچے تو تمام انبیاء علیہ السلام مسجد میں صفے باندھے انتظار امامت کر رہے ہیں،
तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम सरकार से पहले ही पर्दा फरमा चुके, बोलो ना, सरकार से पहले सब ने पर्दा फरमाया है, सब कब्रों में है। लेकिन हुजूर को जब मेराज हुई, और ये मेराज खाली रूहानी नहीं थी, ख्वाब वाली नहीं थी, बल्कि कुरान बयान कर रहा है जिस्मानी मेराज की सवारी के ऊपर, और मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो तमाम अंबिया की इमामत फरमाई गई। खुद अल्लाह ने फरमाया हम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए, अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू, हमने अपनी उस मस्जिद के गिरदो नवा में बरकतें रखी हुई हैं, कह दो सुभान अल्लाह, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम तुम्हें अपनी आयतें दिखाएं, कह दो सुभान अल्लाह। इन्नहु वस्समीउल बसीर, बेशक वही सुनता भी है और देखता भी है, कह दो सुभान अल्लाह। इससे मुराद हुजूर की जात है। यहाँ पर उलमा लिखा है कि हुजूर की जात का मुराद है, सरकार देख भी रहे हैं और सरकार सुन भी रहे हैं। तो यहाँ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, इससे पीछे एक चीज और थी, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि सरकारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बुराक पर बिठाया जाने लगा, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आपकी तवज्जो अपनी तरफ से, मैं गुफ्तगू खत्म कर दूं, थक तो नहीं के बोलो, बस कर हैं, मेरा टाइम है ना अभी। तो अब क्या कहते हैं कि जब बुराक पर बिठाया जाने लगा तो अब क्या होता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका कल्ब मुबारक यानी आपके दिल को धुलना है, दिल को निकाल करके दिल धुलना है। हुजूर का कल्ब मुबारक निकाला गया और आबे ज़मज़म से धुला गया। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस कल्ब मुबारक को देखा तो वो फरमाने लगे कि आपका ये दिल ऐसा है कि इसमें दोनों आंख भी है और दोनों कान भी है। आला हज़रत ने इसी को फरमाया, दोनों नज़दीक के सुनने वाले वो कान, पर आए बुराक पर, बोलिए किस पर आए, बुराक पर। तवज्जो, बस मैंने यही बतानी आप, वहां तक सरकार बुराक पर आए। और यहां से मैं एक अकीदा आपको अहले सुन्नत का दे चुका। कौन सा अकीदा? अहले सुन्नत का अकीदा है अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी अपनी कब्रों में जिंदा है, कह दो सुभान अल्लाह। जिंदा थे तो तभी तो आकर पीछे नमाज पढ़ी। आप में से अभी कोई दरूद शरीफ से उठ के तो आया नहीं आया है? कोई बताइए मुझे, नहीं आया ना? बस जिंदा थे तो घर से चलकर मस्जिद में पहुंचे। तो अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी, अब जनाब मस्जिद अक्सा में कैसे